الحمد للہ عالم الغیب والشہادۃ القوی العزیز الحکیم وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ آج کا عنوان ہے خواب اور اس کی قسمیں۔ بزرگان محترم، خواب جس کے اندر انسان کی روح جسم سے الگ ہو کر عالم علوی اور عالم سفلی کی سیر کرتی ہے، انسان کی روح کا تعلق عالم مثال سے ہو جاتا ہے اور روح حیرت انگیز چیزیں دیکھتی ہے اور مشاہدہ کرتی ہے۔ یہ خواب جو اللہ کی کتاب سے بھی ثابت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ حضرات علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں البشریٰ، اس سے مراد سچے خواب ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، اس کی تعبیر، شاہ مصر کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف کے ساتھ میں دو قیدی تھے ان کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے خوابوں کی تعبیر کا بیان کرنا قرآن کریم میں تفصیلاً مذکور ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں جز ہے۔ بعض لوگوں کا تصور اور خیال یہ ہے کہ خواب ایک وہمی اور خیالی چیز ہے، من گھڑت اور جھوٹ پر مشتمل ایک واہمہ ہے۔ خواب کا حقیقت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ جو حضرات اس طرح کا عقیدہ خواب کے سلسلے میں اس طرح کا تصور اور خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا خیال اور تصور شریعت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ عبد الغنی اور علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے خواب پر ایمان نہیں رکھا، جو آدمی خواب پر ایمان نہیں لایا تو وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا۔ امام ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علی الاطلاق خواب کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، چونکہ جن آیات مبارکہ میں خواب کو بیان کیا گیا تو گویا کہ ایسا شخص ان آیات کا منکر ہے، اس وجہ سے ایسے شخص پر کفر کا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ صبح سے شام تک انسان کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جن کاموں میں وہ مصروف اور مشغول رہتا ہے، رات کو وہی چیز خواب میں اس کو نظر آتی ہے۔
ایسے خواب کو تسویل نفس کہا جاتا ہے، اور ایسے خواب سے انسان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ خواب کی دوسری قسم وہ ہے جو خواب ڈراؤنی ہوتے ہیں، جن خوابوں کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے۔ خواب کے اندر انسان کبھی اپنے آپ کو مقتول دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مردہ دیکھتا ہے، کبھی گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے، کبھی بچے چھت پر سے گر کر مر جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان جس مشن کے لیے دنیا کے اندر موجود ہے وہ اپنے مشن سے 1 منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت میں، گمراہی کے اندر ڈال دے، اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے خوابوں کو اگنور کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اس طرح کے خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ جب تک خوابوں کی تعبیر معلوم نہ کی جائے تو خواب آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، اور اس طرح کے خوابوں سے بندے کو، انسان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پیر پر ہوتے ہیں جب تک بیان نہ کیے جائیں، اور جب خواب کو بیان کر دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خواب واقع ہو جائے۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب تک خواب کی تعبیر معلوم نہ کی جائے تو اس طرح کے خواب سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کے خواب نظر آئیں تو آنکھ کھلنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر، یا اعوذ بکلمات اللہ تامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ دعا پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ دم کر لے اور اپنے کروٹ کو بدل لے۔ انشاءاللہ ان برے خوابوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، کبھی کبھی مجھے ڈراؤنی خواب نظر آتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو دعا کی تلقین فرمائی۔ بزرگان محترم، ایک خواب کی تیسری قسم ہے سچا خواب۔ یہ سچا خواب رات کے آخر حصے میں زیادہ تر دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخر حصے میں جو خواب نظر آتا ہے وہ دیگر اوقات کے خوابوں کے مقابلے میں زیادہ سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ سچا خواب مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت میرے بعد ختم ہو جائے گی، میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوگا، البتہ مبشرات یعنی سچے خواب باقی رہیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت
مروی ہے اگر کوئی آدمی سچا خواب دیکھے تو وہ اپنے قابل اعتماد دوست سے یا کسی عالم سے ہی بیان کرے تاکہ اس خواب کی کوئی اچھی تعبیر دی جا سکے۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی اچھا خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر کوئی ایسا عمل دیکھا کہ جس عمل کو وہ کر سکتا ہے، تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس خواب پر عمل کرے۔ مثلاً ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں کوئی چیز صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ بیدار ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کرے، خیرات کرے، اگر اس کی ہمت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ اگر خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو بیدار ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے اور قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ بزرگان محترم، خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں خواب میں ہو سکتی ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں میری زیارت کرتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، تو وہ حقیقت میں مجھے ہی دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں، میری صورت میں، میرے حلیے میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حلیہ اپنانے کی طاقت اور قوت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے اور آپ کے حلیے کے علاوہ کسی اور حلیے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی صاحب ان کے سامنے آ کر یہ بیان کرتا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو علامہ ابن سیرین یہ معلوم کرتے کہ حلیہ بیان کرو۔ اگر وہ حلیہ بیان کر دیتا تو اس کے خواب کی تصدیق کر دیتے، اور اگر حلیہ بیان نہ کرتا تو اس کو اپنے پاس سے اٹھا کر بھگا دیتے تھے۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کے حلیے کے ساتھ کرے یا آپ کے حلیے کے علاوہ کسی دوسرے حلیے میں کرے، تو وہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہے۔ رہا مسئلہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے علاوہ کسی اور حلیے میں اگر وہ زیارت کر رہا ہے، تو یہ اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی کمزوری ہے۔ اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کوئی چشمہ لگا لے، تو ظاہر سی بات ہے جس طرح کا اور جس رنگ کا چشمہ لگائے گا اسی طرح کی چیز نظر آئے گی، اسی رنگ کی چیز نظر آئے گی، تو چیز کی حقیقت اور ماہیت تو نہیں بدلی، وہ چشمے کا اثر ہے۔ اسی طریقے پر یہاں پر سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ ہے وہ تو جوں کا تو اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کے حلیے کے علاوہ کسی دوسرے حلیے میں کر رہا ہے، تو اس کا سیدھا اور صاف سا مطلب یہی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ایمان کے اندر اور اعمال کے اندر نقص ہے اور کمی ہے۔
ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ حضرات علماء کے درمیان میں مختلف فی ہے۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کی یہی رائے ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے، بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قلب سے، اپنے دل سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور یہی قول راجح ہے۔ چوتھا قول بعض حضرات کا یہ ہے کہ اس سلسلے میں سکوت اختیار کیا جائے، توقف کیا جائے۔ بہرحال خواب اس کی ایک حقیقت ہے اور اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خواب وہمی اور خیالی چیز نہیں ہے، من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ایک واہمہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا تصور اور خیال یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال حسنہ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقائد پر ہمیں رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔